السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوزیو الائنس کی 16 جماعتوں کے 21 ممبران پارلیمنٹ کے ایک وفد نے آج ہفتے کی صبح تشدد سے متاثرہ ریاست میں زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منی پور کا 2 روزہ دورہ کا آغاز عمل میں لایا۔ روانگی سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کہا، ہم منی پور جا رہے ہیں اور ہم 2 گروپوں میں بٹ کر ریلیف کیمپوں کا دورہ کریں گے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ روکیں، جیسا کہ ہم چاہتے ہیں وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں امن اور معمول کی واپسی ضروری ہے۔ ادھیر رنجن چودھری نے کہا، حکومت کو وہاں امن بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو ہمارا مقصد ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ہفتے کے روز امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ہمت اور انصاف اور انسانی وقار کے آدرشوں سے وابستگی قابل ذکر ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان بالخصوص شیعہ اس دن کربلا کی جنگ میں شہادت حسین کی یاد مناتے ہیں۔ اس دن کو یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی مہینہ محرم کا 10واں دن ہے۔ نریندر مودی نے ٹویٹر پر کہا کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی ہمت اور انصاف اور انسانی وقار کے نظریات کے لیے وابستگی قابل ذکر ہے۔ لاء کمیشن کی جانب سے یکساں سول کوڈ پر نمائندگیوں کی طلبی کے لیے آخری تاریخ میں کی گئی توسیع آج ختم ہو گئی۔ تاریخ میں توسیع کے وقت لاء کمیشن نے 13 جولائی کو بتایا تھا کہ اسے یونیفارم سول کوڈ پر اس وقت تک 50 لاکھ نمائندگیاں موصول ہوئی تھیں۔ 14 جولائی کو کمیشن نے تاریخ میں 28 جولائی تک توسیع کا اعلان کیا تھا۔ لاء کمیشن کی جانب سے یکساں سول کوڈ پر عوام کے علاوہ مذہبی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں سے بھی نمائندگیاں طلب کی گئی تھیں۔ RSS آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے لاء کمیشن کو نمائندگیاں پیش کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سکھ طبقہ اور قبائلیوں کی جانب سے بھی لاء کمیشن سے نمائندگی کی گئی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے علاوہ جمعیت علماء ہند نے یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی، جبکہ قبائلیوں اور سکھوں کی جانب سے بھی اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ آخری تاریخ ختم ہونے کے بعد توقع ہے کہ کمیشن اب موصولہ نمائندگیوں کا جائزہ لے گا۔ لوک سبھا میں مائنز اینڈ منرلز بل، نیشنل نرسنگ اینڈ مڈ وائف کمیشن بل اور نیشنل ڈینٹل کمیشن بل اپوزیشن کے احتجاج اور ہنگامے کے درمیان صوتی ووٹ سے منظور کر لیے گئے، جس میں اپوزیشن پارٹیوں نے سخت اعتراض ظاہر کیا۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ ضابطہ رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک منظور ہونے کے بعد ایوان میں کوئی بھی بل پیش نہیں کیا جاتا تاکہ سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد پر بحث ہو، لیکن مودی حکومت ضابطے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بل پیش بھی کر رہی ہے اور منظور بھی کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈروں کے مطابق سرکار کی یہ روش آئینی طور پر نامناسب ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے سامبھاجی بھرے نے ایک بار پھر ایک متنازع بیان دے کر سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے والد کے بارے میں کہا کہ ان کا باپ مسلمان تھا۔ ان کے اس بیان کے بعد کانگریس نے مہاراشٹر اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ برپا کر دیا اور سامبھاجی بھرے کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ شری شیو پرتستھان ہندوستان سنستھا کے بانی منوہر عرف سامبھاجی بھرے، جو اپنے متنازع بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں، ایک بار پھر ایک نئے تنازع میں گر گئے ہیں۔ بھرے گرو جی نے امراوتی میں ایک پروگرام میں بابا قوم مہاتما گاندھی کے بارے میں انتہائی متنازع بیان دیا ہے۔ ان کے بیان کا اثر مانسون اجلاس میں بھی دکھائی دیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر پرتھوی راج چوہان نے ایوان میں سامبھاجی بھرے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ پرتھوی راج چوہان نے ایوان میں اس معاملے پر آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ امراوتی میں سامبھاجی بھرے نامی شخص نے مہاتما گاندھی کے بارے میں انتہائی توہین آمیز اور بہتان آمیز بیان دیا ہے۔ سماج میں انتشار پھیلانے والے سامبھاجی بھرے کو دفعہ 153 کے تحت گرفتار کیا جائے۔ وہ کئی سالوں سے معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ سینئر سماجوادی لیڈر اعظم خان کی مصیبتیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ انہیں عدالت سے ایک اور دھکا لگا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اعظم خان کی اس عرضی کو خارج کر دیا ہے جس میں اعظم خان نے MP-MLA کوڈ کے ذریعے آواز کا نمونہ جمع کرانے کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت عالیہ کی ایک رکنی بینچ نے اس کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے SP لیڈر کو اپنی آواز کا نمونہ جمع کرانے کی ہدایت دی ہے۔ یہ معاملہ اسمبلی انتخابات 2007 کا ہے، جب ایک عوامی جلسے میں انہوں نے مبینہ طور پر اشتعال انگیز اور قابل اعتراض بیان دیا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اور سابق ریاستی وزیر محمد اعظم خان کی پٹیشن خارج ہوتے ہی الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجیو مشرا نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی آواز کا نمونہ جمع کرائیں، کیونکہ نچلی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔
ریمانڈ کے دوران پولیس حراست میں قتل کیے گئے سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کے 2 نابالغ بیٹوں کو اپنی تحویل میں لینے کی درخواست دینا بڑی بہن شاہین کو کافی مہنگا پڑ گیا ہے۔ ان کے وکیل وجے مشرا نے CJM کورٹ کو بتایا کہ جس روز درخواست کی گئی اسی رات پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مار کر وہاں موجود ان کے شوہر ڈاکٹر محمد احمد اور بیٹی کو حراست میں لے لیا۔ وکیل نے اپنی شکایت میں پورا مفتی اور شیوکٹی تھانے کے پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ACJM ارون کمار نے مقامی پولیس سے اس سلسلے میں جواب طلب کرتے ہوئے سنوائی کی اگلی تاریخ 31 جولائی مقرر کی ہے۔ اومیش پال قتل کے بعد سے الہ آباد پولیس کی جانب سے سابق ممبر پارلیمنٹ عتیق احمد کے کنبے کے خلاف مسلسل کارروائی کی جا رہی ہے۔ اومیش پال قتل معاملے میں الہ آباد پولیس نے عتیق کے دونوں نابالغ بیٹوں کو بھی ملزم بنایا ہے، جنہیں سرکاری چلڈرن ہوم میں رکھا گیا ہے۔ دونوں نابالغ بھتیجوں کو اپنی نگرانی میں رکھنے کے لیے عتیق احمد کی بڑی بہن شاہین نے عدالت میں درخواست دی تھی۔ ان کے وکیل وجے مشرا نے بتایا کہ اس درخواست کے بعد ہی 26 جولائی کو دیر رات پولیس شاہین کے گھر پہنچی اور ان کے شوہر ڈاکٹر محمد احمد اور بیٹی کو ساتھ لے گئی۔ انہوں نے پولیس پر یہ بھی الزام عائد کیا کہ اس کارروائی کے دوران پولیس ٹیم کے ساتھ ایک بھی خاتون سپاہی نہیں تھی، جو قانون کے خلاف ہے۔ انہوں نے حراست میں لیے گئے اپنے شوہر اور بیٹی کی جان کا خطرہ بتاتے ہوئے عدالت سے اس معاملے میں فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈرگ بل سے فوری دستبرداری اختیار کرے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اسدالدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس نے مرکزی حکومت کی جانب سے نیو ڈرگ بل کی منظوری پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جب ہم کوئی دوا خریدتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ حکومت نے اس کی اچھی طرح جانچ کی ہوگی۔ یہ دوا مریضوں پر اثر کرے گی اور نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس ترمیمی بل میں جو تجاویز پیش کی گئی ہے، اس کے تحت غیر معیاری دوائیں تیار کرنے والوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر سزا میں کمی کر دی گئی ہے۔ مرکز کی جانب سے جو بل منظور کیا گیا ہے، اس سے صرف بڑے کاروبار کرنے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ عوام کو نقصان پہنچے گا۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے ایک نیا بل پیش کیا ہے جو انگریزوں کے دور کے ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ 1940 کی جگہ لے گا۔ اس بل کی تیاری ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کی نگرانی میں 8 بیوروکریٹس نے کی ہے۔ ان میں سے ایک بیوروکریٹ کرپشن کے الزامات پر گرفتار ہو چکے ہیں۔ اویسی نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کی توثیق کی، جس میں کہا گیا ہے کہ لوک سبھا میں جن وشواس 2023 بل کو بہت کم مباحث کے ساتھ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس بل میں صنعت کاروں کے طویل عرصے سے حل طلب مطالبات کی یکسوئی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ اپنے گجرات دورے کے دوسرے دن مودی نے مہاتما مندر گاندھی نگر میں سمیکیان انڈیا 2023 ایونٹ کا افتتاح کیا اور کہا کہ ہم سب نے گزشتہ سال سمیکیان انڈیا کے پہلے ایڈیشن میں حصہ لیا تھا۔ تب بحث یہ بھی تھی کہ ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر شعبے میں سرمایہ کاری کیوں کی جائے۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سرمایہ کاری کیوں کریں۔ اب 1 سال بعد مل رہے ہیں تو سوال بدل گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاری کیوں نہیں کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ صرف سوال ہی نہیں بدلا ہے، جبکہ ہوا کا رخ بھی بدل گیا ہے۔ آپ سب نے یہ رویہ بدل دیا ہے، آپ سب کی ساری کوششوں سے بدلا ہے۔ اس لیے میں یہاں موجود تمام کمپنیوں کو اس اعتماد کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پہل کرنے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھیم آرمی کے سربراہ چندر شیکھر آزاد نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور دلتوں سے متعلق مسائل بشمول کمیونٹی پر حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ان پروگراموں کی ستائش کرتے ہوئے بشمول فلیگ شپ مالی امداد دلت بندھو اسکیم جو تلنگانہ میں دلتوں کی ترقی کے لیے نافذ کی گئی ہے، آزاد نے کہا کہ وہ ملک کے لیے ایک رول ماڈل بن گئے ہیں۔ چندر شیکھر آزاد اور کے چندر شیکھر راؤ نے دلت مسائل، ذات پات کے نام پر لوگوں کی تقسیم، سماجی امتیاز اور ملک میں دلت برادریوں پر حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ کانگریس نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے تمام طبقات کی تائید یکساں طور پر حاصل کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ انتخابی حکمت عملی کے ماہر سنیل گنگولو کرناٹک میں کانگریس کی کامیابی میں اہم رول ادا کرنے کے بعد تلنگانہ میں مصروف ہو چکے ہیں اور کانگریس کے لیے اسمبلی حلقہ جات کے سروے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سنیل نے ایس طبقات کے لیے محفوظ اسمبلی نشستوں کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 19 ایس محفوظ حلقہ جات میں کانگریس پارٹی کا موقف کافی مستحکم ہے۔ سنیل نے پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کے اجلاس میں اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایس محفوظ اسمبلی حلقہ جات عام طور پر کانگریس کے مضبوط گڑھ ثابت ہوئے ہیں، لیکن 2018 اسمبلی انتخابات میں پارٹی کو ایس حلقوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
19 हल्के जात में से कांग्रेस को 17 में शिकस्त हुई थी। 2014 और 2018 चुनाव में शिकस्त के बाद कांग्रेस ने एससी तबके की ताईद हासिल करने में कामयाबी हासिल की है और सुनील की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मजबूत उम्मीदवारों को टिकट दिया गया तो ज्यादातर महफूज हल्के जात में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल का मानसून सेशन 3 अगस्त से शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज अहदेदारों के साथ मुशावरत के बाद मानसून सेशन की तारीख का तयन किया है। सेशन के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें एजेंडा और अय्यामकार को खतियत दी जाएगी। बताया जा रहा है कि हुकूमत बाज़ ऑर्डिनेंस को बिल में तब्दील करने के लिए ऐवान में पेश कर सकती है। इसके अलावा बाज़ तरमीमी बिल्स पेश किए जाने का इम्कान है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमलिसाई सौंदरराजन की जानिब से जिन सरकारी बिल्स को क्लियरेंस के बगैर नजरसानी के लिए वापस कर दिया गया, हुकूमत इनमें तरमीम के साथ बिल्स को दोबारा असेंबली में पेश कर सकती है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी है कि अपने मुतालिका अजला और हल्के जात में बारिश के मुतासरा इलाकों में बचाव और राहतकारी के कामों में खुद को शामिल करें। चीफ मिनिस्टर ने वज़रा और अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो मुतासरा इलाकों में क़याम करते हुए इमदादी कामों की निगरानी करे ताकि बारिश से मुतासरा अफराद की मुनासिब मदद की जा सके। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश के सबब सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। ज़खायर आब और तालाबों के लबरेज होने से अतराफ के मुआवजात में पानी दाखिल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान आला अहदेदारों और वज़रा के साथ वक्फे से जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इमदादी कामों के बारे में तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने ज़िला कलेक्टर से कहा कि मज़ीद बारिश के इम्कानात वाले इलाकों में अवाम की मुंतक़िली के लिए रिलीफ कैंप्स कायम करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स की मदद हासिल की जा सकती है। सदर बीजेपी तेलंगाना व मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत शहर हैदराबाद के अवाम के मसाइल हल करने के लिए संजीदा नहीं है। रियासत को 80% आमदनी शहर हैदराबाद से होती है, मगर हुकूमत शहर की तरक्की के लिए बजट में 8% रकम भी मुख्तस नहीं कर रही है। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने बारिश से मुतासरा इलाके अंबरपेट की कॉलोनियों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अवाम से झूठे वादे करने में माहिर हैं। उन्होंने शहर हैदराबाद को डल्लास, सिंगापुर और पुराने शहर को इस्तांबुल बनाने का वादा किया था। शहर की तरक्की के लिए कई हज़ार करोड़ का कर्ज हासिल करने के बावजूद हुकूमत ने हैदराबाद को तरक्की देने के कोई इक़दाम नहीं किए। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी की माली हालत खस्ता है। गुत्तेदारान बिल्स की अदायगी के मुतालबे पर जीएचएमसी के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीआरएस ने अवाम से जो वादे किए थे, इन पर अमलावरी नहीं की गई। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ ने जिला मुलक के कोंडाई गांव में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया है। मुकामी पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से एनडीआरएफ इस गांव जो चंपना नदी में तुग़यानी से ज़ेर-ए-आब आ गए अवाम को रेस्क्यू कर रहे हैं। देहातियों ने चंद मकानात की छतों पर पूरी रात गुजारी और वो मदद के मुंतज़िर हैं। बताया जा रहा है कि 60 से 70 अफराद ग़िज़ा और पानी के बगैर सैलाब में फंसे हुए हैं। इन देहातियों को बचाने के लिए कश्तियां रवाना की गई है। रियासती वज़ीर बहबूद क़बाइल सत्यावती राठौर ने इस गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर्स रवाना करने की ख्वाहिश की। वो रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। जुम्मे की रात तेज़ बारिश ने ज़िला मुलक में तबाही मचा दी। इस शदीद बारिश की वजह से मुलक ज़िले के एटूनागारम, मंगापेट और एसएस ताड़वाई मंडलों के 30 मुआवजात और करीब के गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। चंपना वागो जो एक मुआवन नदी है, इसमें ज़बरदस्त तुग़यानी से मेडाराम में मशहूर समका सारा का कबायली मंदिर भी ज़ेर-ए-आब आ गया। कबायली क़ायदीन ने मूर्तियों और दीगर साजो सामान को मंदिर से महफूज मुकाम मुंतकिल कर दिया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज मुसलमानों के महीना मुहर्रम को कुर्बानियों की अलामत करार दिया। इस माह में करबला के मुकाम पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और दीगर की शहादत को याद किया जाता है। अपने प्याम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुहर्रम तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का आकाश है। मजहब से बालातर होकर हिंदू और मुसलमान कई नस्लों से मुहर्रम का एहतमाम करते हैं। मुहर्रम तेलंगाना में हिंदू और मुसलमानों की सकाफती इत्तेहाद की अलामत है। केसीआर ने याद दिलाया कि हिंदू हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिलल तरतीब अशना और औसाना कहते हैं और इन दोनों की शान में कसीदे भी पढ़ते हैं और करबला के शहीदों को याद करते हैं और इनकी याद में गर्म कोयले पर चलते हैं। हिंदू इस मुहर्रम को पीरालन पांडागो के तौर पर मनाते हैं। केसीआर ने कहा कि मुहर्रम तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब की अलामत और मुल्क के लिए सेकुलरिज्म का आइडियल भी है।
تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ سیلاب اور متاثرین کو فراہم کی جانے والی مدد کی تفصیلات پیش کرے۔ مفاد عامہ کی ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ 31 جولائی کو تفصیلی رپورٹ داخل کرے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی و بچاؤ کاموں کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے حکومت سے متاثرین کو فراہم کی جانے والی امداد کے بارے میں بھی سوال کیا۔ عدالت یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ سیلاب سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور آیا ان مہلوکین کے ورثاء کو ایکس گریشیا دیا گیا یا نہیں۔ یہ بھی جاننا چاہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے یا نہیں، اور ریلیف کیمپوں میں ان افراد کو مدد فراہم کی جا رہی ہے جس کی تفصیلات فراہم کی جانی چاہیے۔